الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے پچھلے سے پیوستہ جمعے کو سورۃ العصر پر بات شروع کی تھی اور ترجمہ ہم نے یہاں تک کیا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. اس لیے خسارے میں کہا کہ وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس نے دنیا میں رہنا نہیں ہے دائمی طور پر. محدود وقت کے لیے ہر شخص کی آمد ہے. کتنا بڑے سے بڑا انسان، اللہ کے نبی سے بڑا کون ہوگا دنیا میں؟ وہ سب ایک اپنا محدود وقت لے کر دنیا میں. جس طرح خالی ہاتھ دنیا میں آئے اسی طرح خالی ہاتھ قبر میں اتریں گے. یہ بھی سب جانتے ہیں، یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رہنا ہے نہیں دنیا میں. زندہ حیات کبھی بھی نہیں رہنا، یعنی دائمی نہیں رہنا. اس کے باوجود دنیا کے اندر اتنی مشغولیت، اتنا انہمام کہ اسی دنیا کو سب سمجھ بیٹھے. اتنا انہمام کہ ایسے لگے دنیا کے چکروں میں کہ اللہ کے حکموں کو بھی بھول گئے، اللہ کی باتوں کو بھی بھول گئے، نبی علیہ السلام کی فرمان کو بھی بھول گئے اور دن رات بس دنیا کمانے کے چکر میں لگ گئے. نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں، بس دنیا دنیا. اس کو کہا کہ انسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. یہ خسارے والے کام تو ہیں کہ آخرت کو ہی بھول گئے، وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے، وہاں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہاں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 4 قسم کے لوگوں کو فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، وہ خسارے میں نہیں. نمبر 1 الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے، 4 کام کرنے والے لوگ، 4 کام کرنے والے لوگوں کو فرمایا کہ وہ خسارے میں نہیں. نمبر 1 جو لوگ کے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے. ایمان بنیاد ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل انسان کا قابل قبول نہیں. اعمال صالحہ اس کے بعد، اس سے پہلے، ایمان سے پہلے کوئی نیک عمل ہو سب بیکار، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں. تو پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اعمال صالحہ.
تیسرا کام تواصو بالحق و تواصو بالصبر، حق کی نصیحت کرنا، حق کی نصیحت کرنا، و تواصو بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرنا۔ جو انسان یہ چار کام کرے گا وہ انسان خسارے میں نہیں۔ حق کی نصیحت کیا ہے؟ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں جو انسان کوئی برائی ہوتی بھی دیکھے، من رأى منکم منکرا، تم میں جو انسان کوئی برائی ہوتی بھی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے، اس کو کوشش کرے کہ اپنے ہاتھوں سے، جس کے اندر انسان کو کسی جگہ پر طاقت ہے، صاحب اقتدار ہے، یا اپنے دفتر میں ہے، اپنی دکان میں ہے، اپنے کاروبار میں ہے، جہاں اس کی بات چلتی ہے اور اپنی بات وہ منوا سکتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ ہاتھوں سے وہ اس برائی کو ختم کرے۔ اس کو معلوم ہے پورا عملہ میرا ہے، میری بات چلے گی، میرا دفتر ہے، میں اپنے دفتر کا افسر ہوں، میری بات یہاں پر چلتی ہے، میرا گھر ہے، اپنے گھر میں انسان برائی دیکھ رہا ہے، اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں برائی دیکھ رہا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کرتا۔ یہ ہے حق کی نصیحت۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو انسان کسی برائی کو دیکھے تو وہ اس کو ہاتھوں سے بدلے۔ یہ پہلا درجہ ہے، ہاتھ سے بدلنے کا حکم اس جگہ پر ہے جہاں انسان کا کوئی اقتدار اور اختیار چلتا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے اور اپنے اختیار سے بدل نہیں سکتا تو اپنی زبان سے لوگوں کو کہے، لوگوں کو سمجھائے۔ سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک انفرادی طریقے سے، جیسے مجمع میں بات کہی جا رہی، بیانات میں، دروس میں بات کہی جاتی ہے، اور کبھی تنہائی میں سمجھائی جائے کہ دیکھو بھائی یہ گناہ کا کام ہے، یہ کام مت کرو، یہ غلط کام ہے، یہ کام مت کرو، یہ آمدنی حرام ہے، یہ کام حرام ہے، طریقہ غلط ہے، یہ کام نہیں۔ بلّ یستطیع فبلسانہ، زبان سے بھی انسان کہہ سکتا ہے، سمجھا تو سکتا۔ آج ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹوکنا چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیے آج ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی کہاں کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتے کہاں ہیں؟ رمضان گزر گیا، شوال گزر گیا، ذی الحجہ گزر گیا، اپنے بچوں کو یہ تک نہیں بتایا کہ ان مہینوں کی اہمیت کیا ہوتی۔ محرم گزر گیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم تعزیہ نکالنے کے لیے آتا، جلوس نکالنے کے لیے آتا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دوسری ہے محرم کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کتنا بڑا ظلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کربلا کے مقام پر، کیا واقعہ تھا؟ اپنے بچوں کو بتاؤ تو صحیح۔ بچے نماز نہیں پڑھتے، ماں باپ بے فکر ہے کہ نہیں پڑھتے، کون کہتے، کون کہے گا ان کو؟ کون کہے گا؟ ماں باپ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ اور کون آئے گا دنیا کہنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ صبح کو تو سبھی اٹھتے تھے تہجد کے وقت میں، تو فجر کی نماز سے پہلے حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو چکی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، ان کے گھر جا کر اٹھاتے تھے ان کو، حالانکہ معلوم وہ سب تہجد گزار تھے، لیکن بحیثیت ایک باپ کے ان کو یہ فکر تھی کہ ہو سکتا ہے کہیں سوتے نہ رہ گئے ہوں۔ وہ تو بچپن سے، بچے تو جو ماحول دیکھتے ہیں بچے تو وہ سیکھتے ہیں۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ اپنے والد کو کہ میرے والد تہجد میں اٹھتے ہیں تو بچے بھی اٹھیں گے۔ حضرت فاطمہ تو بچپن سے دیکھ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا معمولات تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا فرض پورا کیا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ٹوکنا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو کہنا چھوڑ دیا، برائی کے اوپر بس دیکھتے رہیں کہ برائی کے لیے بچے برا نہ مان جائیں، اس طرح بچے پلتے۔
یہ تو ہر انسان کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کس طرح بڑا کیا، کس تربیت سے بڑا کیا. یہ اپنے گھر کے اندر انسان اپنے ہاتھ سے بدل سکتا ہے، اور جیسا طریقہ ماں باپ چاہتے ہیں بچے ویسے ہی بنتے ہیں. بچے تو موم کی طرح ہوتے ہیں، جیسے موم ڈھلتی ہے ایسے بچے ڈھل جاتے ہیں. یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے. آپ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہیں، خود نیک بن جائیں، بچے خود بخود نیک ہوں گے. گھر میں نمازیں پڑھیں وقت کے اوپر، بچے خود نمازیں پڑھیں گے. قرآن پاک کی تلاوت کریں، بچے خود تلاوت کریں گے. خود جھوٹ بولنا چھوڑیں، سچ بولیں، بچے خود بخود سچ بولیں گے. آج ہمارے ہاں بالکل ایک آزاد ماحول ہو گیا. اپنے اولاد کے حوالے سے برائیوں پر ٹوکنا ہی چھوڑ دیا. کون کہے گا، کس طرح کہے گا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اپنے طاقت سے اس کو بدلو جہاں آپ کا حکم چلتا ہے. فإن لم يستطع فبلسانہ، جہاں بات طاقت نہیں چل سکتی وہاں زبان سے سمجھاؤ، لوگوں کو کہو. آپ کہیں گے دو چار انسانوں کے دل پہ تو اثر ہوگا. فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ. کسی برائی کو نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے روک سکتے ہیں، فبقلبہ، تو دل سے تو برا جانو. وذالک اضعف الایمان، فرمایا کہ ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ دل سے تو برا جانو. کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ آپ کچھ نہیں بول سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، لیکن اس کو آپ دل سے برا سمجھیں. حق بات کے 3 درجے ہوتے ہیں. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. وہ فرماتے ہیں جو بات حق نیت سے، حق طریقے سے اور حق بات ہو، حق نیت ہو، حق طریقہ ہو کی جائے ضرور اثر رکھتی. کتنی باتیں بیان فرمائی؟ 3. بات حق ہو، نیت حق ہو، طریقہ حق ہو. حق بات کا مطلب کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ بالکل سچی بات ہے. نیت اس کی اپنی بڑائی جتانا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھ کے میری واہ واہ کریں گے. نیت دوسرے کی اصلاح ہو. جب انسان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے انسان کی بات کے اندر اثر پیدا ہو. اچھی نیت سے جو کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت ڈالتے ہیں. آپ دیکھو پاس کام کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بنا دیتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. چھوٹا سا کام شروع ہوا تھا، دیکھتے 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 پھیلتا چلا گیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نیت ان کی حق ہوتی ہے، طریقہ ان کا حق ہوتا ہے، کام ان کا حق ہوتا ہے. تو حق بات ہو، حق نیت ہو اور طریقہ بھی حق ہو. طریقہ حق ہونے کا مطلب یہ کہ وہ طریقہ ہو جو انبیاء کا طریقہ ہے. انبیاء کا طریقہ کیا ہے کہ پلٹ کر سخت بات نہیں فرماتے تھے. یہ انبیاء کا طریقہ. تمام انبیاء کرام کی ایک سنت ہے کہ تمام انبیاء کرام بکریاں چراتے تھے. آپ تاریخ میں پڑھ لو، کتابوں میں پڑھ لو، تمام انبیاء کا طریقہ بکریاں چراتے. جس نبی کے حالات میں پڑھیں گے بکریاں چراتے. اس کے بارے میں بہت سارے حضرات مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ یہ بات کیا ہے بکریاں کیوں چراتے. اس کی وجہ یہ لکھی کہ بکری ایک معصوم جانور ہوتا ہے اور انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں. کبھی ایک بکری ادھر بھاگ رہی ہے، ایک ادھر بھاگ رہی ہے، ایک ادھر دوڑ رہی ہے، ایک ادھر دوڑ رہی ہے. پکڑ پکڑ کر ایک جگہ پر جمع کرنا، اس سے صبر کا مادہ پیدا ہو اور مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے. اور نبی کی یہ شان ہے کہ قوم کو لے کے جانا ہے. کوئی قوم ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، سب کو پکڑا، غصہ نہیں کیا، سب کو سیدھے راستے پر رکھا، سیدھا لے کر چلے. یہ وجہ لکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں اور انبیاء کرام نے بکریاں چرائیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ انبیاء کی شان پلٹ کر جواب دینا نہیں تھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نہ کہتے تھے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں بے وقوف انسان. یعنی اللہ کے نبی کو ایک عام آدمی کہہ رہا ہے
وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم آپ کو سمجھتے کہ آپ سے بیوقوف آدمی ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكُم مِّنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں، جھوٹے انسان. نعوذ باللہ. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو. قرآن کریم میں آتے ہیں آیت ہے قرآن پاک. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ڈانٹتے نہیں ہے. فرماتے یا قوم لیس فی سفاہۃ ولکن رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں کوئی بیوقوف انسان نہیں ہے، بیوقوفی کی باتیں نہیں میں کرتا، میں تو رسول ہوں رب العالمین کا. اتنی سخت بات کا جواب اتنی نرمی سے، اتنی سخت بات کا جواب اتنی نرمی سے. یہ شان ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی. بات اپنی پوری کی، اپنا اللہ کا پیغام پورا پہنچایا، اللہ کا پیغام پورا بتایا. آپ دیکھیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنہوں نے مانا کچھ نے نہیں مانا، کسی نے کچھ نہ مان لیا، کچھ رہ گئے. جنہوں نے مان لیا وہ صحابی بنے، دنیا میں اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کیا، آخرت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام ان کو ملا. جو رہ گئے سو رہ گئے. لیکن اللہ کے نبی نے اپنی بات پوری کی. تو بات حق بات کرنے کے کتنے طریقے؟ تین. بات حق ہو، طریقہ حق ہو، اور نیت حق ہو. اب ہمارے ہاں بعض لوگ بات تو حق کرتے، نیت بھی حق ہوتی ہے، لیکن طریقہ غلط ہو. مثلا مجمع عام میں لوگوں کو نصیحتیں کرنی شروع کر دی. ایک ہوتی عمومی نصیحت، اور ایک ہوتی کسی انسان کو، ایک آدمی کو ٹوکنا، سب کے سامنے ٹوک رہے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. کسی سے کوئی انفرادی بات کرنی ہے، علیحدگی میں اس کو سمجھا دے تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو. ہمارے ہاں بعض لوگ حق بات کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھا دیتے، دوسروں کی عزت نفس کے اوپر اثر ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات دل پر اثر کرتی نہیں. اس لیے حق بات ہو، طریقہ بھی حق ہو، اور نیت بھی حق ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی کر دیں. قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ بھیج دیا. جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فرعون اتنا متکبر، اتنا سفاک، اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ آگے سے کسی کو یوں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تمہارا رب تو میں ہوں، تم کون سے رب کی بات کرتے ہو، تمہارا خدا میں ہوں. وہ خدائی کا دعویٰ کرتا. وہ پھانسیوں پہ لٹکاتا تھا، جو اس کی کھجور کی ٹہنیوں کی پھانسیاں ہوتی تھی اس کے اوپر دیتا تھا. اور اس کے طریقے یہ لکھے کہ یہ دو کھجور کے درخت ہوتے تھے برابر برابر، اس کو یوں کراس کے اندر باندھ دیا کرتا تھا رسیوں سے، یوں موڑ کر کراس کر کے باندھ دیا. پھر ایک آدمی کو لایا جاتا، اس کی ایک ٹانگ ایک ہاتھ اس درخت سے، ایک ٹانگ ایک ہاتھ اس درخت سے باندھا جاتا، پھر رسیوں کو کھولتا. تو وہ درخت اپنے قوت سے جو واپس جاتے تھے تو آدمی کے دو ٹکڑے ہو جاتے. یہ اس کی پھانسی ہوتی. فرعون اتنا ظالم، اتنا سفاک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کو یہ جب پتہ چلا کہ یہ خواب دیکھا کہ جی میرے خاندان میں گھر میں نبی پیدا ہونے والا ہے، تو اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کروانا شروع کیا. اس کے پاس نصیحت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام. اور نصیحت یہ کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں جاؤ اور اس سے نرم بات کرنا. اس سے کیا کرنا؟ نرم بات کرنا، سخت بات نہیں کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کو اس انسان کو نصیحت مل جائے، وہ اللہ سے ڈر جائے. وہاں پہ بھی سخت بات کا حکم نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور ہمارا مخاطب فرعون سے زیادہ بڑا سرکش اور کافر نہیں ہو سکتا. جب ان کو حکم ہے نرم بات کرنے کا تو آپ کیسے سخت بات کر سکتے؟ یہ حق کے طریقے. تو فرمایا کہ وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو انسان کے ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے،
حق بات کی نصیحت کرے اور صبر کی نصیحت کرے. حق بات کی نصیحت کا مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ طریقہ حق ہو، بات حق ہو، درست بات ہو. جہاں اپنی بات کر سکتا ہے، چلا سکتا ہے، وہاں زبردستی اپنی بات بنوائے اور سچی بات اور دین کی بات وہاں کرے. جہاں نہیں کر سکتا وہاں زبان سے کرے، جہاں زبان سے نہیں کر سکتا دل سے برا سمجھے. جیسے ہم اپنے دفاتر میں ہیں، کم از کم بعض لوگ کہتے ہیں کہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا. میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے. جہاں کوئی نہ کوئی انسان کی کہیں نہ کہیں بات ضرور چلتی ہے، گھر میں چلتی ہے، اپنے بیوی بچوں پہ چلتی ہے، اپنے عزیز دوستوں میں چلتی ہے. انسان کی دفتر میں کام کرتا ہے، اگر اس کے اندر میں 3-4 آدمی ان کے ساتھ تو کوئی صحیح بات کر سکتا. حق بات کو فروغ دیں، حق بات کی نصیحت کریں، حق بات دوسروں تک پہنچائیں. آج اس کا ہمارے یہاں بڑا قصور ہے. ہمارے منہ سے سچی بات نکل، ہم لوگ اسی چکر میں رہ جاتے ہیں کہ لوگ برا مانیں. ہاں ایک اور بات ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ ہم جب کبھی حق بات کرنے بیٹھتے ہیں تو اس ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے. سب کے سامنے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا. نہیں، آپ تنہائی مجھ سے بات کریں. ایسی مثالیں ہمارے قرب و جوار میں بکثرت ملتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک حصہ رہ گیا، انشاءاللہ موقع ملا آئندہ جو میں عرض کروں گا وہ ہے صبر کی بات.